آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے کیس کی جو ماڈرن ہسٹری کے سب سے کنٹروورشل سکینڈلز میں سے ایک مانا جاتا ہے، جیفری ایپسٹین کا کیس۔ یہ کہانی صرف ایک امیر بزنس مین کی نہیں بلکہ ایک ایسے نیٹ ورک کی ہے جہاں پاور، پیسہ اور کرائمز کی سیریس ایلیگیشنز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیفری ایپسٹین ایک ویلتھی فائنینسر تھا جو کہ دنیا کے پاورفل لوگوں کے ساتھ سوشل سرکل میں رہتا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ اس پر سیریس ایکوزیشنز لگے کہ وہ انڈر ایج گرلز کو ریکریوٹ کرتا تھا اور ان کا سیکشل ایکسپلوٹیشن کرتا تھا۔ انویسٹیگیشنز کے دوران معلوم ہوا کہ اس کے پاس کئی لگژری پراپرٹیز تھیں جہاں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، جن میں نیو یارک کا مینشن اور فلوریڈا کا گھر اور کیریبین میں اس کا پرائیویٹ آئس لینڈ لٹل سینٹ جیمز بھی شامل ہیں۔ اس کیس کو اور زیادہ مسٹیریس بنایا ایپسٹین فائلز نے۔ یہ فائل اصل میں کورٹ ڈاکومنٹس، وٹنس ٹیسٹیمونیز، فلائٹ لاگز اور کانٹیکٹ لسٹ کا کلیکشن ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں کئی انفلوئنشل لوگوں کے نام بھی مینشن ہوئے، جس سے دنیا بھر میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اصل میں ایپسٹین کا نیٹ ورک کتنا بڑا تھا۔ 2019 میں ایپسٹین کو سیکس ٹریفکنگ کے چارجز پر دوبارہ اریسٹ کیا گیا، مگر ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جیل میں مر گیا، جسے اتھارٹیز نے سوسائڈ ڈکلیئر کیا۔ اس کی ڈیتھ نے اور زیادہ سوال پیدا کر دیے اور کئی کنسپائرسی تھیوریز بھی سامنے آنے لگی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ ایپسٹین کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا، ایپسٹین فائل میں کیا کیا انفارمیشن ملی، اس کے پرائیویٹ آئس لینڈ پر کیا ایلیگیشنز لگے، اور اس پورے کیس نے دنیا کو کیوں اتنا شوق کیا۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں جیفری ایپسٹین کے کیس کی پوری کہانی، فیکٹس، انویسٹیگیشنز اور ان سوالوں کے ساتھ جو آج تک دنیا کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے مارچ 2005، فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین نے پولیس کو رپورٹ دی کہ ایپسٹین نے ان کی بیٹی کو اپنی حویلی میں ہراساں کیا ہے۔ اس رپورٹ پر اپریل 2005 میں پولیس نے ایپسٹین کے گھر کی تلاشی لی، جہاں ان کو لڑکیوں کے ناموں اور فون نمبروں کی فہرستیں ملی۔ اگرچہ ایپسٹین پر تفتیش 2005 میں شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ بات بڑے پیمانے پر تب کھلی جب 2007 میں نیو یارک میگزین نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں ایپسٹین پر جنسی بدسلوکی کے الزامات کو منظر عام پر لایا گیا۔ جولائی 2006 کو ایپسٹین کو پہلی بار گرفتار کیا گیا، لیکن 2008 میں ایک پلی ڈیل کے تحت اسے محض 13 ماہ کی قید سنائی گئی۔ انٹرنیٹ پر جس سیکس ٹریفکنگ کا سب سے زیادہ چرچا ہوا وہ 2019 میں نیو یارک میں درج ہوا۔ نیو یارک کے وفاقی استغاثہ نے ایپسٹین پر 2002 سے 2005 کے دوران درجنوں کم عمر لڑکیوں کی جنسی اسمگلنگ یعنی سیکس ٹریفکنگ کا باقاعدہ کیس بنایا۔ اس کیس کو دوبارہ زندہ کرنے میں میامی ہیرالڈ کی رپورٹر جولی کی 2018 کی تحقیقاتی رپورٹ کا بڑا ہاتھ تھا، جس نے اس کیس کو عالمی سطح پر وائرل کر دیا۔ اگرچہ ایف بی آئی کو 36 سے زائد کم عمر لڑکیوں کے استحصال کے ثبوت ملے جس پر ایپسٹین کو عمر قید ہو سکتی تھی، لیکن 2008 کی اس ڈیل کے تحت اسے محض 13 ماہ کی معمولی سزا دی گئی۔ اس ڈیل کی وجہ سے جیل میں رہنے کے باوجود ایپسٹین کو ہفتے میں 6 دن اپنے دفتر جا کر 12 گھنٹے کام کرنے کی اجازت تھی۔ ایپسٹین کے پاس بہت مہنگے اور بااثر وکلاء کی ٹیم تھی جنہوں نے پراسیکیوٹرز پر شدید دباؤ ڈالا۔ ایلیکس اکوسٹا وہ شخص تھا جس نے یہ ڈیل کی تھی، جس کی وجہ سے ایپسٹین کی سزا میں کمی ہوئی۔ بعد میں یہ ٹرمپ کے دور میں لیبر سیکرٹری بنے، لیکن 2019 میں اس کیس کے دوبارہ کھلنے کے باعث انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ جیفری ایپسٹین 20 جنوری 1953 کو نیو یارک کے علاقے بروکلین میں پیدا ہوا، اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ ایپسٹین شروع سے کروڑ پتی تھا۔ یہ ایک لو کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے والد ایک مالی کے طور پر کام کرتے تھے۔
ایپسٹین نے اپنی زندگی کا آغاز ایک ٹیچر کی جاب سے کیا۔ اسکول میں پڑھاتے ہوئے ایپسٹین کی ملاقات وال اسٹریٹ کے ایک بڑے سرمایہ کاری بینک کے سی ای او کے بیٹے سے ہوئی۔ سی ای او کے بیٹے کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر اسے 1976 میں بینک میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد ایپسٹین نے فائنانسر کے بزنس میں اپنا قدم بڑھایا۔ اس کا کام کمپنیوں کو قرض دینا، انویسٹمنٹ کے مشورے دینا یا امیر لوگوں کی دولت کو ایسی جگہ لگانا جہاں سے مزید منافع ہو۔ ایپسٹین نے 1982 میں جے ایپسٹین اینڈ سی او نامی کمپنی بنائی۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی کمپنی میں اس کا کام بڑے اور امیر گاہکوں کے لیے ٹیکس بچانے کے طریقے ڈھونڈنا، ان کی جائیدادیں خریدنا اور ان کے خفیہ مالی معاملات کو حل کرنا تھا۔ جیفری ایپسٹین کا دعویٰ تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کے پیسے سنبھالتا ہے جن کے پاس $1 بلین سے زیادہ دولت ہو۔ وہ گاہک کے منافع میں سے بھاری فیس وصول کرتا تھا۔ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ وکٹوریا سیکرٹ کے مالک لیس ویکسمن تھے۔ ایپسٹین نے ویکسمن کا اعتماد جیتا اور اس کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے ویکسمن کے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دولت بنائی۔ جیفری ایپسٹین نے 1998 میں یو ایس ورجن آئی لینڈز میں لٹل سینٹ جیمز نامی جزیرہ تقریباً $80 لاکھ میں خریدا۔ بعد میں 2016 میں اس نے اس کے ساتھ والا دوسرا بڑا جزیرہ گریٹ سینٹ جیمز بھی $2 کروڑ 25 لاکھ میں خرید لیا۔ وہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں جیسے کلنٹن، پرنس اینڈریو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے نجی طیارے اور جزیرے پر مدعو کرتا تھا۔ ان پاورفل لوگوں کے ساتھ تعلقات کو وہ دوسرے امیر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا کہ میں بہت بااثر ہوں۔ اس نے اپنی کمپنی کو ایسی جگہ پر رجسٹر کیا تھا جہاں ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، جیسے ورجن آئی لینڈز۔ وہ اپنے گاہکوں کو بھی وہاں سرمایہ کاری کروا کر کروڑوں ڈالر بچا کر دیتا تھا۔ جیفری ایپسٹین کا سیکس ٹریفکنگ کا یہ گھناؤنا نیٹ ورک 1990 سے 2019 تک جاری رہا، جس میں یہ زیادہ تر کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بناتا تھا جن کی عمر 14 سے 18 سال کے درمیان ہوتی تھی۔ اکثر یہ لڑکیاں ایسے گھروں سے تعلق رکھتی تھی جہاں مالی مشکلات تھی یا خاندان بکھرا ہوا۔ اس وجہ سے انہیں پیسوں یا بہتر زندگی کے وعدوں کے ذریعے آسانی سے متاثر کیا جا سکتا تھا۔ سیکس ٹریفکنگ کے اس پورے نیٹ ورک میں ایپسٹین کی سب سے اہم ساتھی گیسلین میکسویل تھی۔ گیسلین میکسویل ایک برطانوی ارب پتی کی بیٹی تھی اور ایپسٹین کے ساتھ اس کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے۔ تحقیقات کے مطابق گیسلین میکسویل لڑکیوں کو تلاش کرتی، ان سے دوستی کرتی اور پھر انہیں ایپسٹین کے پاس لاتی تھی۔ وکٹمز کا کہنا تھا چونکہ وہ ایک عورت تھی اس لیے لڑکیاں اس پر جلدی اعتماد کر لیتی تھی۔ لڑکیوں کو کہا جاتا تھا کہ انہیں مساج تھراپسٹ کے طور پر کام مل سکتا ہے جہاں یہ صرف مساج کر کے پیسے کما سکتی ہیں۔ کئی کیسز میں ایک لڑکی کو پہلے بلایا جاتا، اسے پیسے دیے جاتے اور پھر اسے کہا جاتا کہ اگر وہ اپنی سہیلیوں اور کلاس فیلوز کو بھی لے آئے گی تو اسے مزید پیسے ملیں گے۔ اس طرح یہ نیٹ ورک ایک طرح کے چین سسٹم کی طرح پھیلتا گیا۔ کچھ لڑکیوں کو ماڈلنگ کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے بھی بلایا جاتا تھا کہ انہیں بڑے برانڈز کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ سیکس ٹریفکنگ کا یہ نیٹ ورک صرف ایک جگہ پر محدود نہیں تھا بلکہ مختلف مقامات پر پھیلا ہوا تھا۔ نیو یارک میں اس کی ایک بڑی حویلی تھی جہاں اکثر یہ کام ہوتا تھا۔ فلوریڈا کے پام بیچ میں اس کے پاس ایک گھر تھا جہاں سے پہلی بار یہ کیس شروع ہوا، وہی کیس جس کی بات ہم نے پہلے ویڈیو میں کی ہے، جس میں 14 سالہ لڑکی کے والدین نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ اس کے علاوہ اس کا نجی جزیرہ لٹل سینٹ جیمز بھی بہت زیادہ مشہور ہوا، جس کا ذکر وکٹمز نے اپنے بیانات میں کیا ہے۔ پیرس اور نیو میکسیکو میں بھی اس کی جائیدادیں تھیں جہاں سیکس ٹریفکنگ کا یہ کام ہوتا تھا۔
ایپسٹین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک میں دنیا کے طاقتور سیاستدان، بزنس مین اور دیگر پاورفل لوگ شامل تھے۔ ایپسٹین ان پاورفل لوگوں کو اپنی محفلوں میں بلا کر ان سے قریبی تعلقات قائم کرتا تھا تاکہ وہ اسے اپنا قابل اعتماد اور قریبی دوست سمجھیں۔ کچھ گواہوں کے مطابق ایپسٹین نے اپنے گھروں اور نجی جزیرے پر خفیہ کیمرے لگوا رکھے تھے تاکہ اگر کوئی طاقتور شخص غیر قانونی کام میں ملوث ہو جائے تو اس کی ویڈیو محفوظ کی جا سکے اور بعد میں اس ویڈیو کے ذریعے اس شخص کو بلیک میل کر کے اپنا کام کرایا جا سکے۔ تاہم اس کیس کے دوبارہ کھلنے کے باعث ایپسٹین کو 2019 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ 10 اگست 2019 کی صبح 6:30 پر ایپسٹین کو نیو یارک کی میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر جیل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی تو کہا گیا کہ ایپسٹین نے خودکشی کی ہے، لیکن اس پر بھی بہت سے سوال اٹھے۔ ایپسٹین کے سیل کے باہر لگے سیکیورٹی کیمرے اس وقت کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ ان کی ریکارڈنگ میں خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ اصل میں اس رات وہاں کیا ہوا تھا۔ جیل کے جن 2 گارڈز کی ڈیوٹی ایپسٹین پر نظر رکھنے کی تھی وہ اس رات سو گئے تھے اور انہوں نے کئی گھنٹوں تک اس کے سیل کا چکر نہیں لگایا، جبکہ قانون کے مطابق انہیں ہر 30 منٹوں کے بعد ایپسٹین کے سیل کو چیک کرنا تھا۔ اور ایسی ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ لوگ ایپسٹین کی موت کو مرڈر قرار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایپسٹین کو سیاستدانوں اور بہت پاورفل لوگوں کے خفیہ رازوں کی معلومات تھی اور وہ یہ معلومات دنیا کے سامنے شائع نہ کر دے، جس کی وجہ سے ایپسٹین کو اس کے سیل میں ہی قتل کر دیا گیا۔ ایپسٹین کی موت کے بعد امریکی عدالت نے گیسلین میکسویل کو ایپسٹین کے لیے کم عمر لڑکیوں کو ورگلانے اور اسمگلنگ کرنے کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنائی۔ وہ اس وقت فلوریڈا کی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ ایپسٹین کی موت کے باوجود اور گیسلین میکسویل کو سزا ہونے کے بعد بھی اس کیس کا خاتمہ نہیں ہوا اور اس کی ایک بڑی وجہ ایپسٹین فائل ہیں۔ سیکس ٹریفکنگ کے اس نیٹ ورک میں ایپسٹین اکیلا نہیں تھا۔ اس نیٹ ورک میں بہت سے طاقتور لوگ، پولیٹکس اور بزنس مین اور دنیا بھر سے طاقتور لوگ شامل تھے۔ ایپسٹین فائل میں اب بھی سینکڑوں ایسے نام ہیں جن کی پہچان چھپائی گئی ہے۔ عوام اور متاثرین کا مطالبہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے ان جرائم میں ایپسٹین کی مدد کی یا خود ان میں شریک رہے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد اس کی $600 ملین سے زیادہ کی جائیداد پر قانونی جنگ شروع ہوئی۔ متاثرہ خواتین نے ایپسٹین کی اسٹیٹ کے خلاف مقدمات کیے تاکہ انہیں ہرجانہ مل سکے۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہیں کہ ایپسٹین دہائیوں تک قانون کی گرفت سے کیسے بچا رہا۔ امریکی محکمہ انصاف DOJ اور FBI کی ان کوتاہیوں پر اب بھی تحقیقات جاری ہیں، جس کی وجہ سے ایپسٹین کو 2008 میں وہ پلی ڈیل دی گئی جس کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہوئی اور یہ عمر قید سے بچ گیا جب تک وہ تمام بااثر لوگ قانون کی گرفت میں نہیں آتے جن کے لیے ایپسٹین یہ سب کچھ کرتا تھا۔ یہ کیس مکمل طور پر بند نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، آخر میں اس پوری کہانی سے ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جیفری ایپسٹین کے پاس بے شمار دولت تھی اور دنیا کے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، پرائیویٹ جیٹس تھے اور کئی بڑے بڑے گھر تھے اور خود کا ایک پرائیویٹ آئس لینڈ بھی تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس اتنی پاور تھی کہ یہ ہر چیز سے بچ سکتا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ جرم چاہے کتنے ہی سال کیوں نہ چھپا رہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ پیسے وقتی طور پر سچ کو چھپا سکتے ہیں اور طاقت کچھ وقت کے لیے آواز کو خاموش کر سکتی ہے، لیکن جرم کو ہمیشہ کے لیے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایپسٹین کا کیس اس بات کی مثال بن چکا ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور یا امیر کیوں نہ ہو، قانون اور سچائی سے ہمیشہ کے لیے نہیں بچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ کیس پوری دنیا میں ایک سبق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سچی کہانی ایپسٹین کی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جرم چاہے کتنا ہی چھپایا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔